السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بٹلہ ہاؤس سے شاہ مسجد کے امام و خطیب مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک خاتون کا سوال ہے، ام ہانی نام رکھنا کیسا ہے اور اس کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے ماں کو، اور ہانی کے معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں خوش دلی، پرمسرت، خوشحالی۔ اس لحاظ سے ہانی کا مطلب ہوا ہانی کی ماں۔ عربی زبان کے لحاظ سے یہ کنیت ہے، نام نہیں ہے۔ کنیت کہا جاتا ہے اس کو کہ جس لفظ کے شروع میں اب یا بڑھا دیا جائے، جیسے ابو بکر ہے، ابو ہریرہ ہے، ان دونوں کے شروع میں اب بڑھا دیا گیا ہے، اور ہانی میں ہانی کے شروع میں بڑھا دیا گیا ہے، اس کو کنیت کہا جاتا ہے۔ اگر لڑکی کا نام صرف ہانیہ رکھ لیا جائے تو بھی بہتر ہے، اور اگر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ اور بہن کی کنیت ہونے کے ناطے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہانی نام رکھا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ عبد الناصر بھائی اوکھلا سے معلوم کرتے ہیں، میرے موبائل میں میسیج آیا ہے کہ رمضان شریف کا پہلا روزہ 13/4/2021 کو ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص رمضان شریف کی خبر سب سے پہلے لوگوں تک پہنچائے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، کیا یہ حدیث ہے؟ جی ہاں، سال کے بہت سارے حصوں میں رمضان المبارک کی فضیلت کے تعلق سے یہ میسج سوشل میڈیا پر گردش کرتا رہتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا میسج ہے کہ جس کی نہ تو کسی صحیح حدیث میں اور نہ ہی کسی ضعیف بلکہ من گھڑت حدیث میں بھی اس کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، بلکہ یہ لوگوں ہی کا من گھڑت بیان کیا ہوا میسج ہے، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا اگر ہمارے موبائل میں یہ میسج آتا ہے تو ہمیں اسے آگے فارورڈ اور شیئر نہیں کرنا ہے، بلکہ جہاں ہم یہ میسج دیکھیں اس آدمی کو اس پر متنبہ کرنا ہے کہ یہ من گھڑت اور جھوٹی بات ہے، اس طرح کی کوئی فضیلت سنت اور شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اور جو آدمی جان بوجھ کر کہ جانتا ہے کہ یہ من گھڑت ہے پھر بھی آگے شیئر کرتا ہے تو ایسے لوگوں کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت وعید ہے۔ آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی میری طرف جھوٹی بات کو منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ حافظ اکرم صاحب ضلع شاملی سے معلوم کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکنے والی بوڑھی عورت کا قصہ کس کتاب میں ہے؟ جی ہاں، یہ بات بھی بہت سارے واعظین اور مقررین اپنی تقریروں میں بھی اور ہم بھی آپس میں بیان کرتے ہوئے کبھی کبھار ذکر کرتے ہیں کہ ایک بوڑھی خاتون تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا پھینکتی تھی۔ ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحقیق فرمائی کہ وہ بوڑھی عورت کہاں ہے جو مجھ پر کوڑا پھینکتی تھی۔ بتایا گیا کہ وہ بیمار ہے تو آپ اس کے گھر تشریف لے گئے اور آپ نے اس بوڑھی کی عیادت کی۔ وہ عورت اور وہ بوڑھی خاتون آپ کے ان اخلاق کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی۔ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بھی من گھڑت واقعہ ہے، اس کا حدیث میں کہیں تذکرہ موجود نہیں ہے، لہذا اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق واقعہ نقل کرنا یہ درست نہیں ہے، چونکہ اس طرح کا کوئی تذکرہ احادیث میں موجود نہیں ہے۔ ایک خاتون کا سوال ہے، قرآن کی تلاوت اسپیکر میں چلا کر گھر کا کام کاج کرنا کیسا ہے؟ افضل اور بہتر تو یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو ہمتاً توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا جائے تاکہ قرآن مجید میں تدبر اور تفکر بھی کیا جا سکے، اور قرآن مجید بھی اسی وقت آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے جب قرآن مجید کی تلاوت کو ذوق شوق توجہ اور انہماک کے ساتھ سنا جاتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں کام کاج کرتے ہوئے آدمی کو اپنے اوپر اطمینان ہو کہ میں توجہ کے ساتھ قرآن مجید کو سنوں گا اور تلاوت کے دوران دوسروں سے گپ شپ نہیں کروں گا تو پھر اس بات کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کو کام کاج کرتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ پہلا ہی ہے کہ چاہے تھوڑی دیر سنا جائے لیکن مکمل توجہ اور یکسوئی کے ساتھ سنا جائے۔
عام طور سے ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت زور زور سے چلا دی جاتی ہے اور لوگ اپنی گپ شپ میں، ہنسی مذاق میں، ٹھٹے بازی میں مشغول رہتے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت چلتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کہ جب تمہارے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ اور دھیان سے سنو۔ اسی لیے نماز میں بھی مقتدی کے لیے اس بات کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ امام صاحب قرات کر رہے ہوں اور وہ بھی اپنی قرات کر رہا ہو، اسی لیے وہاں بھی قرات کرنا ممنوع ہے۔ قاری نعمان صاحب گنگو سے معلوم کرتے ہیں گال اور گلے کے بال کٹوانا کیسا ہے؟ کیا وہ داڑھی میں شامل ہیں؟ یاد رکھنا چاہیے کہ عربی زبان میں داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں اور عربی زبان میں لحیہ کہا جاتا ہے اس حصے کو جس پر دانت ہوتے ہیں، اور چونکہ دانتوں والے حصے پر ہی اور جبڑے پر ہی داڑھی بھی اگتی ہے اس لیے عربی زبان میں داڑھی کو لحیہ کہتے ہیں، اور اصل داڑھی یہی ہے جو جبڑے پر اگتی ہے، بالوں پر اگتی ہے۔ اس کے علاوہ گال پر اور گلے پر جو بال ہوتے ہیں وہ داڑھی میں شامل نہیں ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو کاٹنا چاہے تو کاٹنے کی گنجائش ہے۔ البتہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو بال گال پر رخسار پر ہوں بہتر ہیں کہ ان کو بھی نہ کاٹا جائے۔ محمد صابر کا سوال ہے ٹیچرز ڈے منانا کیسا ہے؟ جی ہاں، سال بھر میں پوری دنیا میں بہت سارے ایسے دن ہیں جو لوگ مناتے ہیں۔ مثال کے طور پر 25 دسمبر کو کرسمس ڈے مناتے ہیں، اسی طرح اپریل فول منایا جاتا ہے، کس ڈے ہے اور چاکلیٹ ڈے ہے۔ انہی دنوں میں ایک ٹیچرز ڈے بھی ہے۔ ان دنوں میں کچھ دن تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ہی شریعت اور سنت کے خلاف ہیں، اور اس دن جو امور انجام دیے جاتے ہیں وہ بھی خلاف شریعت ہیں۔ اپریل فول منانے کا مطلب دوسروں کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، جھوٹ بولنا۔ اس دن کو منانے کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ البتہ ٹیچرز ڈے منانے کا مطلب اگر یہ ہے کہ اس دن پروگرام کر کے طلباء کے سامنے اساتذہ کے حقوق بتائے جائیں اور استادوں کے ادب کرنے کا، اہتمام کرنے کی تلقین کی جائے تو پھر گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ اس دن بھی کیک کاٹا جاتا ہے، اسی طرح بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ ضد کر کے اپنے اساتذہ اور ٹیچرز کے لیے گفٹ لانے کا اہتمام کرتے ہیں اور موسیقی گانا بجانا ہوتا ہے، اگر یہ تمام تر چیزیں انجام دی جاتی ہیں تو پھر اس دن کو منانے کی شریعت میں گنجائش نہیں ہو سکتی ہے۔ شبیر بھائی بٹلاؤ سے معلوم کرتے ہیں کیا خواتین نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں اور نماز جنازہ میں کتنے فرض اور سنتیں ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے نزدیک خواتین کا اور مستورات کا نماز جنازہ میں اور دیگر نمازوں میں بھی شریک ہونا یہ مطلقاً مکروہ ہے، اور صحابہ اکرام سے اب تک بھی یہ طریقہ متوارث چلا آ رہا ہے کہ خواتین نماز جنازہ میں شامل نہیں ہوتی ہیں اور نہ ہی خواتین پر نماز جنازہ ہے۔ لیکن اگر خواتین تنہا نماز جنازہ کسی کی پڑھ لیں تو وہ نماز جنازہ ادا ہو جائے گی، چاہے پڑھنے والی ایک ہی خاتون ہو تب بھی ادا ہو جائے گی، لیکن مردوں کے ساتھ عورتوں کا شریک ہونا یہ مکروہ ہے۔ اگر تنہا پڑھتی ہیں تو پھر مکروہ نہیں ہے۔ صادق ملک صاحب کمنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں اگر کسی نے بھول سے قاعدہ اولیٰ یا اخیرہ میں تشہد کی بجائے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو نماز کا کیا حکم ہے؟ جی ہاں، اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ سے پہلے ثنا کی جگہ التحیات پڑھ لیتا ہے تب تو اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا، یہ التحیات ثنا کے قائم مقام ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی آدمی ثنا اور تعوذ اور تسمیہ کے بعد یہ التحیات پڑھ لیتا ہے اور اتنی دیر تک پڑھ لیتا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں تو پھر اس آدمی پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، کیونکہ سورہ فاتحہ کے پڑھنے میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی قعدے میں التحیات کی جگہ سورہ فاتحہ پڑھ لیتا ہے اور اتنی دیر تک پڑھ لیتا ہے جتنی دیر میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں تب بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نے التحیات للہ والصلوات تک پڑھا اور اتنی دیر میں ایک ہی بار سبحان ربی الاعلیٰ یا 2 بار کہا جا سکتا ہے تو پھر اس پر سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ اس وقت سجدہ سہو واجب ہوگا جب کوئی آدمی اتنی دیر تک پڑھ لے جتنی دیر میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔